الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع نہ بسوے مخا تیزے سر بزا مات لخبر دے لگ لگ لانڈو سورۃ البقرہ یہ مدنی صورت ہے۔ مدنی صورت اس صورت کو کہتے ہیں جو ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئی ہو۔ الف لام میم، الف لام میم یہ جو حروف ہیں انہیں حروف مقطعات کہتے ہیں۔ یہ 29 صورتوں کے شروع میں آئے ہیں اور اس میں 14 حروف تہجی بلا تکرار و استعمال ہوئے ہیں۔ امام مالوسی نے اسے ایک جملہ میں جمع کیا ہے، نص حکیم قاطع لہ سر، اور یہ اعجاز قرآنی کے لیے پیش کیے جاتے ہیں کہ یہ قرآن معجز کتاب ہے، اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ ان الفاظ سے بنا ہے جو الفاظ تم استعمال کرتے ہو، لیکن تم بھی اس طرح قرآن نہیں بنا سکتے۔ ذالک الکتاب، یہ عظیم الشان کتاب ہے، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک ہی نہیں، اس کی عظمت میں کوئی شک نہیں۔ اس آیت میں قرآن کریم کی طرف ترغیب ہے اور اس کی 3 صفات بیان کی ہیں۔ ایک یہ صفت ذالک الکتاب کہ یہ کامل کتاب ہے، یہ ناقص نہیں ہے، بالکل مکمل ہے، اور اس سے حدیث کی نفی نہیں ہوتی، حدیث تو اس کی تشریح ہے۔ دوسری صفت یہ بیان کی ہے لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، اس کے کامل ہونے میں کوئی شک نہیں، یا اس کے من جانب اللہ ہونے میں کوئی شک نہیں۔ تیسری صفت یہ بیان ہوئی ہے ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے، طرز زندگی ہے، للمتقین، متقیوں کے لیے۔ آگے فرمائے گا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا ھدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت ہے، تو ہدایت تو تمام لوگوں کے لیے ہے، لیکن اس سے فائدہ صرف متقی لیتے ہیں۔ تو ہدایت کے 3 مراتب شیخ نے لکھے ہیں، 3 مراتب، متقی کے 3 مراتب شیخ نے لکھے ہیں، تقوی کے، متقی کے۔ پہلی یہ کہ یہ ہر قسم شرک اور کفر سے خود کو بچائے، یہ تقوی کا اعلیٰ درجہ ہے۔ ہر قسم شرک اور کفر سے خود کو بچانا یہ تقوی کا اعلیٰ درجہ ہے۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ دین کے احکام پر عمل کرے، اوامر پر عمل کرے، نواہی سے منع ہو، یہ دوسرا درجہ ہے۔ تیسرا یہ کہ ان 2 درجوں کے ساتھ ساتھ یہ بھی ابن اپنائے ہیں، یہ بھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ شبہات میں نہیں پڑتا، اعتراضات نہیں کرتا۔ تو متقین تینوں حالتوں میں قرآن کی ہدایت کو محتاج ہے، متقی ان تینوں حالتوں میں۔ ریب کا لفظ استعمال ہوا ہے، ریب اس شک کو کہتے ہیں جس میں تہمت اور انکار ہو، دونوں ساتھ ساتھ ہو، لیکن یہاں شک مراد ہے، یہاں شک مراد ہے۔ ریب کی نفی کی گئی ہے کیونکہ مخالفین وہ جو قرآن کی مخالف سے وہ شک کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تہمت بھی باندھتے تھے کہ یہ قرآن اس نے خود بنایا ہے اور فلاں فلاں نے اس کے ساتھ مدد کی ہے۔ اچھا، تو یہ قرآن مجید کی طرف ترغیب دی کہ یہ عظیم الشان کتاب ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ الذین، یہ متقین کی تفصیل آ رہی ہے، اس میں موصول ہے۔ یہ متقی وہ لوگ ہیں یؤمنون جو ایمان رکھتے ہیں، بالغیب، نہ دیکھنے کی حالت میں، بن دیکھے یہ ایمان رکھتے ہیں، لاتے ہیں اور رکھتے ہیں، ایمان لاتے ہیں اور پھر رکھتے ہیں، یعنی ایمان اللہ کو انہوں نے نہیں دیکھا، جنت کو انہوں نے نہیں دیکھا، جہنم کو نہیں دیکھا، لیکن ایمان رکھتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول نے انہیں بتایا ہے۔ غیب سے وہ چیزیں مراد ہے جو چھپے ہوئے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کی خبر دی ہے، رسول کے ذریعے ہمیں خبر دی ہے، تو ہم اسے مانتے ہیں۔
دوسرا ہوتا ہے انباء الغیب، اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو بعض غیوبات کا علم دے دیتا ہے، دجال آئے گا، یہ آئے گا، وہ جتنے بھی کتاب الفتن میں درج ہے نا، تو وہ انباء الغیب ہے۔ غیب وہ ہوتا ہے جو نبی اپنی طاقت سے، اپنی قوت سے معلوم نہیں کر سکتا، اور جب اللہ انہیں بتاتا ہے تو پھر وہ غیب رہتا ہی نہیں۔ اور یہ بات بھی غلط ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو کچھ غیب ہی نہیں دیا، یہ غلط بات ہے، دیا ہے جو ان کے رسالت کے متعلق تھا نا۔ تو ان کی پہلی صفت یہ ہے متقیوں کی، یؤمنون بالغیب، وہ یہود کی طرح ایمان نہیں لاتے کہ ہمیں اللہ دکھانا، جہرتاً ہمیں دیکھا، تو یؤمنون بالغیب، ویقیمون الصلاۃ، اور وہ پابندی کرتے ہیں نماز کا۔ مومنوں کی یہ صفت ہے اقامت صلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، قربانی دیتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں، یہ ان کی دوسری صفت ہے۔ ومما رزقناہم ینفقون، اور بعض ان میں سے جو ہم نے انہیں دیا ہے، ینفقون، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، یہ ان کی تیسری صفت ہے۔ پہلے عبادت بدنیہ کا ذکر ہوا، نماز کے اہتمام کرتے ہیں، اس کے تمام شرائط، ارکان، واجبات اور سنت اور مستحب تمام ارکان وہ بجا لاتے ہیں، ٹھیک ٹھیک ادا کرتے ہیں اور ہمیشہ تن کرتے ہیں، اس کی طرف دعوت بھی دیتے ہیں، نماز کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں، یہ ان کی صفت ہے۔ ان کی تیسری صفت یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں بعض مال خرچ کرتے ہیں، من تبعیض کے لیے ہے، بعض تمام نہیں۔ ینفقون، انفاق سے وہ انفاق مراد ہے جو اللہ تعالیٰ اور رسول کے حکم کے مطابق وہ انفاق ہو، یہ نہیں کہ یہ 11ویں دی اور چھلم منایا اور سالگرہ وغیرہ میں خرچ نہیں کرتے، جائز خرچ کرتے ہیں، جائز، غیر اللہ کے نذرانے نہیں دیتے۔ اور جو میتوں کے پیچھے لوگ خیرات بانٹتے ہیں نا، چھلم مناتے ہیں، دوسرے بدعات وغیرہ، تو وہ اس میں داخل نہیں ہے۔ بعض بریلوی حضرات یہاں پہ لکھتے ہیں کہ یہاں سے یہ ثابت ہو گیا، یہاں سے یہ ثابت نہیں ہوتا، صحابہ نے نہیں کیا، رسول نے نہیں کیا، تو یہاں سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ والذین، یہ متقی ایسے لوگ ہیں، یؤمنون، جو ایمان رکھتے ہیں، بما انزل الیک، بما اس کتاب پر، اس چیز پر، انزل الیک جو تجھے نازل کی گئی ہے، جو تجھ پر نازل کی گئی ہے، تجھ پر اتاری گئی ہے، خواہ قرآن ہو یا حدیث ہو، وما، اور اس چیز پر ایمان رکھتے ہیں، انزل، جو نازل کی گئی ہے، من قبل کا، تجھ سے پہلے انبیاء پر، وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور یوم آخرت پر بھی وہ ایمان رکھتے ہیں۔ یہ مومنوں کے 3 صفات مزید بیان کیے گئے ہیں کہ قرآن اور حدیث کو مانتے ہیں، ما قبل کتابوں کو مانتے ہیں، کتب منزلہ۔ شیخ فرماتے تھے کہ قرآن پر تفصیلی ایمان رکھتے ہیں اور ما قبل کتاب پر اجمالی ایمان رکھتے ہیں۔ مومنوں کی یہاں 5ویں صفت یہ بیان ہوئی، یوم آخرت کو وہ مانتے ہیں، اس پر یقین رکھتے ہیں، یقین ایمان کا اعلیٰ درجہ ہے نا، یقین رکھتے ہیں، یقین، اس میں شک نہیں کرتے، بالآخرۃ ہم یوقنون۔ وہ یہود کی طرح نہیں کہتے، ان کا عقیدہ آخرت کا برباد نہیں ہے کہ لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، یا لن ندخل الجنہ، لن يدخل الجنہ الا من کان ہودا او نصارا، وہ اس طرح نہیں کہتے، آخرت کو مانتے ہیں، اس پر یقین کرتے ہیں۔ مومنوں کی 3 صفات بیان ہوئی ہیں۔ شیخ صاحب یہاں فرماتے تھے وما انزل من قبل، کہ یہ قادیانیوں کے خلاف ہماری دلیل ہے، یہ آیت دلیل ہے کہ ختم نبوت پر دلیل ہے۔ کس طرح دلیل ہے؟ اور ان چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل ہوئی ہو، یہ نہیں کہ آپ کے بعد وہ نازل ہوں گی، آپ کے بعد قادیان میں ایک دسوندی پیدا ہوگا، جس نے بعد میں اپنا نام غلام محمد رکھا، دسوندی،
اور وہ پنجابی ہوگا، اردو میں کتابیں لکھے گا، مغل نسل کا ہوگا، تو آپ کے بعد کچھ نازل نہیں ہونے والا تھا نا، اس لیے من قبل فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کچھ آنے والا ہی نہیں ہے من قبل۔ اگر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے نا تو وہ بھی قرآن اور حدیث کے پابند ہوں گے۔ اچھا، جب یہ 5 صفات ان متقیوں میں پیدا ہو گئے، انہوں نے یہ اپنائے اور ان پر قائم رہے، تو اب ان کے لیے خوشخبری، اولئک علی ھدی من ربہم، اولئک یہ صفات والے لوگ، یہ 5 صفتیں جس میں پیدا ہو گئی، جس نے یہ اپنائے، علی ھدی یہ ہدایت پر ہے، من ربہم کون سی ہدایت پر؟ من ربہم جو ان کے رب کی طرف سے ہے۔ یہ تو فرعون بھی کہہ رہا تھا کہ میں تم لوگوں کو سبیل الرشاد ہدایت کی راہ دکھاتا ہوں، وہ تو خود بے دین تھا، بے ایمان تھا، تو وہ کس طرح ہدایت کی راہ دکھاتا ہے؟ یہ ہر کوئی کہتا ہے کہ میں ہدایت پہ ہوں، نہیں، یہ جو لوگ ہیں، یہ متقین جس ہدایت پر ہے وہ ہدایت اللہ کی طرف سے ہے۔ اور شیخ فرماتے تھے اعلیٰ یہ استعلاء کے لیے آتا ہے، یعنی یہ ہدایت پر قائم دائم ہے، ہدایت ان کے پاؤں تلے ہے، یہ ان پر سختی سے جمے ہوئے ہے، تو یہ دنیاوی بشارت ہے ان کے لیے کہ یہ متقی ہے، اللہ کو مانتے ہیں، یؤمنون بالغیب، ملائکہ کو، جنت کو مانتے ہیں، فرشتوں کو مانتے ہیں، جنات کو مانتے ہیں، جو رسول اللہ نے انہیں فرمایا انہیں بلا چوں چرا مانتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں، وہ بھی بے ایمان ہے جو نماز کی پابندی نہیں کرتا، متقی نہیں ہے۔ پھر یہ بخیل بھی نہیں ہے، خرچ بھی کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، اور ماقبل کتابوں کو بھی مانتے ہیں، قرآن و حدیث کو بھی مانتے ہیں، جو حدیث کو نہیں مانتا وہی بے ایمان ہے، آخرت کو بھی مانتا ہے۔ تو یہی لوگ علی ھدی من ربہم، یہ ہدایت پر ہے، اس ہدایت پر ہے جو ان کی رب کی طرف سے ہے، اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہے۔ یہ صفات والے لوگ، اولئک یہ صفات والے لوگ، یہ ان صفات سے جو متصف ہے، واولئک ھم المفلحون، واولئک اور یہی صفات والے لوگ، یہ آخرت میں یہ لوگ ھم المفلحون، خاص یہ صرف یہ لوگ یہ پورے کامیاب ہے، یہ ہوں گے کامیاب انشاءاللہ۔ شیخ لکھتے ہیں کہ اس آیت میں، اس 5ویں آیت میں ان مومنوں کی دنیاوی اور اخروی جزا کا ذکر کیا گیا۔ اخروی جزا یہ فلاح ذکر ہوا، یہ آخرت میں کامیاب ہوں گے، اور دنیا میں ان کا بدلہ ہدایت کا بیان ہوا، یہ ہدایت پر ہے۔ کوئی ہدایت چاہتا ہے تو ان 5 صفات کو وہ اپنائے، ایمان بالغیب لائے، ایمان بالغیب یعنی رسول اللہ کو ہم نے نہیں دیکھا، ہم ایمان لائیں گے، اللہ کو ہم نے نہیں دیکھا لیکن قرآن میں ہے، رسول اللہ نے بتایا، ہم مانیں گے۔ یہاں پہ ایک نقطہ بھی بیان ہوا، تفسیر ماجدی میں لکھا ہے یؤمنون بالغیب۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ غیب ہے ہی نہیں۔ جب کچھ غیب ہے ہی نہیں تو یہ آیت تو ان کے خلاف ہو گئی نا، پھر تو وہ مومن ہی نہیں رہے، نا، وہ پھر ایمان بالغیب کی صفت تو ان سے خارج ہو گئی نا، تو یہ غلط ہے کہ غیب کیوں نہیں ہے۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ سے بھی کچھ غیب ہے ہی نہیں، تو کیسے وہ عالم الغیب و شہادہ ہے؟ ارے غیب اسے کہتے ہیں میرے بھائی جو ہم سے غیب ہو، جو بندوں سے چھپا ہوا ہے وہ اللہ کو معلوم ہے۔ یہ 2-3 جگہوں پر بعض لوگ غلط تفسیر کرتے ہیں، سمجھ نہیں انہیں۔ اچھا، تو اس آیت میں اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، دنیاوی اور اخروی جزا بیان کی گئی ان متقین کے لیے۔ اور مفلح، فلاح، مفلحون مفلح کی جمع ہے، مفلح اسے کہتے ہیں جو اپنی مقصد حاصل کرے اور اسے کوئی تکلیف اور گزن نہ پہنچے، اور اس طرح کی حالت صرف جنت میں وہ ملے گی، اور جنت میں بھی تبھی ملے گی جب اول وہلہ میں بندہ جنت داخل ہو، جسے بالکل دوزخ کی ہوا تک نہ لگے، اور انسان بالکل سیدھا جنت میں داخل ہو، اس کی دعا کیا کرے۔ اور یہ قرآن مجید کا حق ہے کہ ہم ایسے مقامات پر اپنے لیے دعا کریں کہ اللہم اجعلنا منہم، اور اسے فلاح کہا جاتا ہے۔ اولئک، شیخ لکھتے ہیں اس میں اشارہ ہے کہ ان صفات کے علاوہ ہدایت اور فلاح کسی بھی حاصل نہیں ہوگی، کسی کو بھی حاصل نہیں ہوگی۔ یہ صفات یہ لازمی ہے، یہ تقوی کے لیے لازمی ہے۔ اگر کوئی
ان صفات کے بنا تقوی کے دعوے کرتا پھرے تو یہ جھوٹا ہے۔ اچھا، ان 5 آیات میں متقیوں کے اوصاف اور ان کی جزا دنیاوی اور اخروی بیان کی گئی، جو اس کتاب کو، قرآن کو اور اس کے دعوے کو مانتے ہیں، توحید کو مانتے ہیں۔ آگے 6 اور 7 آیت میں ان لوگوں کا ذکر ہے جو اس قرآن کو نہیں مانتے، اس کی دعوت کو نہیں مانتے، رسول کو نہیں مانتے۔ یہ 5 صفات ان میں مفقود ہے۔ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، یقیناً وہ لوگ، کفروا، جو کافر ہوئے ہیں، جو کافر بنے ہیں، جنہوں نے کفر کیا ہے، کفروا، جنہوں نے کفر کیا ہے، قرآن کو نہیں مانتے، اللہ کو نہیں مانتے، رسول کو نہیں مانتے، یہ ماقبل صفات سے انہوں نے کفر کیا ہے۔ پہلے تو متقی تھے نا، وہ تو یؤمنون والے تھے، اور یہ کفروا والے ہیں۔ تو ان کے بارے میں کیا ہے، سن لو، سواء علیہم، ان کے بارے میں برابر ہے، سواء برابر ہے، علیہم ان کے متعلق، کیا برابر ہے، انذرتہم، اے نبی اگر آپ انہیں ڈرائے بد انجام سے، آپ انہیں کہیں کہ یار کفر چھوڑو آپ جہنم میں جائیں گے، شرک چھوڑو جہنم میں جائیں گے، وہاں پر سانپ ہوں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا، بہت برا انجام ہوگا آپ کا، اگر آپ انہیں یہ دعوت دے، ام لم تنذرہم، یا آپ انہیں نہیں ڈرائے، انہیں انذار نہ دے، تو یہ ان کے بارے میں برابر ہے۔ آپ کا ڈرانا اور نہیں ڈرانا، آپ کا انہیں انذار دینا اور نہیں دینا، آپ کا ان کو دعوت دینا اور دعوت نہیں دینا، یہ برابر ہے۔ لا یؤمنون، کیوں برابر ہے؟ کیونکہ وہ ایمان نہیں لاتے، ایمان کبھی بھی نہیں لائیں گے۔ لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لانے والے، آپ کی دعوت کا ان پر اثر نہیں ہونے والا۔ کیوں اثر نہیں ہونے والا؟ کیونکہ ختم اللہ علی قلوبہم، اس سے پہلے آپ ایک محذوف جزا نکال لے، ان لوگوں نے کفر کیا، یہ لوگ کفر کرتے رہے یہاں تک ختم اللہ علی قلوبہم، ختم اللہ، مہر لگائی اللہ نے، بندش لگا دی اللہ نے، بند کیا اللہ نے، علی قلوبہم، ان کے دل پر اللہ نے مہر لگائی، ختم القلب کر دیا انہوں نے، کیونکہ یہ کفر کر رہے تھے، باز نہیں آ رہے تھے، تو اللہ نے اس کے نتیجے میں ان کے دلوں پر مہر لگائی، ان کے دلوں میں ہدایت کی بات وہ جاتی نہیں، داخل نہیں ہوتی۔ وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر، سمع جو موضع ہے، جگہ ہے سننے کی، اسے سمع کہتے ہیں۔ اذن نہیں کہا، یہ تو ہم الزامی معنی کر رہے ہیں نا، مراد لے رہے ہیں، لفظی معنی تو الگ ہے۔ وعلی سمعہم، اور ان کی سماعتوں پر، سماعت تو کان، وہ تو اندر ہوتا ہے نا، بعض لوگوں کی وہ ظاہری اندام نہیں ہوتا، کان نہیں ہوتا، لیکن وہ سنتے ہیں، تو اس لیے ہم یہاں پر سمجھنے کے لیے کہتے ہیں، ہمارے شیوخ ایسا معنی کرتے ہیں، ان کے کانوں پر مہر لگائی، ان کے سماعتوں پر، جو سننے کی جگہ ہوتی ہے، اس میں ہدایت کی بات جاتی نہیں ہے، یعنی یہ اس پر عمل نہیں کرتے، جاتی ہے بات تو وہ سنتے ہیں۔ یہ جو آج کافر ہے، کیا یہ سنتے نہیں ہے؟ اور دوسری بات یہ میں پہلے چونکہ میں تفسیر کر چکا ہوں، آج میں خلاصہ پیش کر رہا ہوں، بعض نقطے وہ میں بیان نہیں کر سکوں گا، اس کے لیے معذرت ہے۔ کفروا میں وہ کافر مراد ہے جو عنادی کافر ہیں، یعنی کافر 2 قسم پر ہے، شیخ لکھتے ہیں کافر 2 قسم پر ہے، ایک عنادی کافر ہے اور دوسرا جاہل کافر ہے۔ عنادی کافر وہ کافر ہے جسے پتہ ہے کہ اسلام برحق ہے، قرآن برحق ہے، یہ نبی برحق ہے، اسے سب کچھ پتہ ہوتا ہے لیکن وہ مانتا نہیں ہے۔ اور دوسرا ہوتا ہے کافر جہلی، یہ جسے پتہ نہیں ہوتا، جسے علم نہیں ہوتا۔ یہاں پر کافر عنادی مراد ہے، کافر منسوسی، جو اللہ کے علم میں ہے۔ ہمارے والد صاحب ترجمہ کرتے تھے، یقیناً وہ لوگ جو کافر بنے ہیں اللہ کے علم میں ہیں، ان کے بارے میں برابر ہے ان منسوسی کافروں کے بارے میں جو اللہ کے علم میں ہے کہ یہ مرتے دم تک کفر کی حالت میں ہوگا، وہ لوگ مراد ہے۔ اب یہ موجودہ کفار پر نہیں لگا سکتے، ہمیں تو علم نہیں ہے کہ وہ کافر ہے کہ نہیں، یعنی ان کا خاتمہ کفر پہ ہوگا کہ نہیں ہوگا،
یہ منصوصی کافر ہے جو کفر پر مرے ہیں، ابو جہل ہے، فرعون ہے، قارون ہے، حامان ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو بدر میں کفار مارے گئے یا جو منافقین میں کفر کی حالت میں مرے، یہ ان کے بارے میں ہے۔ آپ آج اسے یہ عام نہیں لگا سکتے، یہ ہمارے پاس وہی نہیں آتی، ہمیں پتہ نہیں ہے، یہ تو ہمیں وہ حالات بیان کیے جا رہے ہیں کہ جب قرآن پیش ہوتا ہے تو 3 قسم کے لوگ پیدا ہوتے ہیں، ایک بالکل نہیں مانیں گے اور پہلے والا مانیں گے، متقین ہے، تیسری ایک قسم کا گروہ پیدا ہوگا جو منافقہ کا ہوگا، وہ چائے اور بسکٹ کے لیے تو آئیں گے لیکن قرآن کو مانیں گے نہیں۔ اچھا، تو یہ ختم اللہ علی قلوبہم، مہر لگائی ہے اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے سماعتوں پر، وعلی ابصارہم، اور ان کے بصارت پر۔ بصارت الگ چیز ہے، بصیرت الگ چیز ہے۔ یہ ہم اس کا معنی آنکھیں کرتے ہیں تو یہ معنی میں مجازی معنی ہے، ہم لوگوں کو سمجھانے کے لیے ایسا کرتے ہیں، ورنہ بصارت کا معنی آنکھ نہیں ہے۔ آنکھ تو دیکھنے کا آلہ ہے نا، اور چونکہ آنکھ کے ذریعے بصارت ہوتی ہے اس لیے، اور بعض لوگوں کی آنکھیں ہوتی ہیں لیکن ان کی بصارت نہیں ہوتی، اور جس کی آنکھ نہیں ہوتی تو بصارت کہاں سے آئے گی؟ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ، ان کے آنکھوں پر غشاوۃ، دبیز پردے ہیں، دبیز پردے، موٹے پردے ہیں، عجیب پردے ہیں جن پر یہ ہدایت نہیں دیکھ سکتے۔ تو یہ ان کفار کی دنیاوی حالت ہے، یہ ان کفار کافر منصوصی کی، کافر عنادیوں کی دنیاوی حالت ہے کہ یہ ہدایت کی بات ان کے دل میں جاتی نہیں، نہ سماعت رکھتے ہیں اس کی اور نہ وہ دیکھ پاتے ہیں۔ اور آخرت میں وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، آخرت میں ان کے لیے بڑی عذاب ہے، بڑی ہولناک عذاب ہے۔ عذاب عظیم صفت موصوف ہے نا۔ آگے من الناس میں ان لوگوں کا ذکر ہے، اس فرقے کا ذکر ہے جو چھپے ہوئے کافر تھے اور ظاہر میں وہ خود کو متقی ظاہر کرتے تھے، دل میں کافر تھے اور اظہار تقوی کا کرتے تھے۔ یہ منافق لوگ ہیں۔ منافق 2 قسم پر ہے، منافق اعتقادی اور منافق عملی۔ منافق اعتقادی، عقدی بھی اسے کہتے ہیں، منافق عقدی، عقیدے کا منافق جو دل سے کافر ہے لیکن خود کو مومن ظاہر کرتا ہے، اور دوسرا ہے منافق جاہل، منافق جاہل نہیں، منافق عملی، یعنی جو جھوٹ بولتا ہے، جھوٹی قسم کھاتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے، جس کا عمل منافقانہ ہے، دل سے مومن ہے، تو ایسے مومن کو فاسق کہتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب جو یہ آیات ہے نا، یہ آپ اپنے مومن بھائیوں پر وہ مت لگائیے کہ یہ ومن الناس والا ہو گیا ہے، امام مومنین، یہ آپ کو کیا پتہ یار، تیزی کرتے ہیں بعض لوگ، یہ تیزی کرنا یہ اچھی چیز نہیں ہے، اچھی بات نہیں ہے، یہ غلط کام ہے۔ ومن الناس، یہ کفار کی بعض صفات کا تذکرہ ہوا، کفر کرتے ہیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور قرآن ان پر اثر نہیں کرتی، وہ بے ایمان ہیں۔ اسی طرح منافقوں کی بھی 15 بد صفات اور بد خصلتیں وہ بیان کیے جائیں گے، ان کی خرابیاں بیان ہوں گی کہ ان میں یہ خرابی ہے۔ آیت نمبر 8 سے آیت 14 تک منافقوں کو سخت زجریں سنا دی ہے، زجریں سخت اور سست کہا ہے۔ ومن الناس، اور لوگوں میں سے بعض من ایسے بھی ہیں، یقولو جو زبان سے کہتے ہیں، آمنا باللہ، ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر، قول کرتے ہیں لیکن قول اعتقادی نہیں ہے، دل سے نہیں کہتے، زبان سے کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں، وبالیوم الآخر، اور آخرت والے دن پر ہم ایمان لائے ہیں۔ ہمارے شیخ کہتے تھے آمنا باللہ ایمانیات کی ابتدا ہے، مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، رسول کو مانتے ہیں، کتابوں کو مانتے ہیں، ملائکہ کو مانتے ہیں، اور بالیوم الآخر، اور آخرت کو بھی مانتے ہیں۔ یوم الآخر ایمانیات کی وہ آخر ہے، تو ساری ایمانیات اس میں داخل ہے۔ بعض لوگ ایسے بھی کہتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے مسجد نبی میں نمازیں پڑھتے تھے، قرآن بھی سنتے تھے، لیکن وہ ایسے تھے، تو آج بھی ہوں گے نا۔
اللہ فرماتا ہے وما ہم بمومنین، اور حال یہ کہ وہ سچے مومن نہیں ہے، دل سے مومن نہیں ہے۔ یہ ان پر حکم لگایا، وہ مومن نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں لیکن وہ مومن نہیں ہے، ایمان نہیں رکھتے۔ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ وہ اس لیے یخادعون اللہ، دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اپنے ظام میں، اپنے خیال باطل میں، سوچتے ہیں کہ ہم نے نعوذ باللہ اللہ کو بھی دھوکہ دے دیا، آمنا باللہ کہہ کر، ہم نے ایک کہہ کر اللہ کو بھی وہ سمجھتے ہیں کہ بس وہ دھوکہ ہو گئے، دھوکے میں آ گیا، نعوذ باللہ۔ یہ غلط صفت ہے، یخادعون اللہ۔ اور شیخ کہتے ہیں کہ ایک تفسیر اس میں یہ بھی ہے، یخادعون رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول کو دھوکہ دیتے ہیں اپنے ظام میں۔ دھوکہ تو وہ ہو جائے گا، انسان ہے، بعض احادیث میں اس کا ذکر بھی ہے، لیکن اس کے پاس تو وہی آتی ہے نا، وہی آئے گی اور پھر وہی میں رسول اللہ علیہ وسلم کو متنبہ کیا جائے گا کہ فلاں نے آپ کے ساتھ دھوکہ کیا۔ وہ نعمان بن بشیر اور دوسرے واقعات میں ہم دیکھتے ہیں۔ اچھا، والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو بھی دھوکہ دیتے ہیں، آمنوا، جو ایمان لائے ہیں، انہیں آمنا باللہ کہہ کر وہ ورغلاتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں۔ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہمیں کچھ دو نا۔ اچھا، اللہ فرماتے ہیں ان پر حکم لگاتے ہیں ان کے بارے میں، وما یخدعون، اور یہ دھوکہ نہیں دیتے، الا انفسہم، مگر خود کو، وما یشعرون، اور یہ شعور نہیں رکھتے، بے شعور ہے، اپنے دھوکہ ہونے کی ان کو سمجھ نہیں آتی کہ ہم خود کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ جو انسان سچے دل سے ایمان نہیں لاتا تو وہ تو خود کو دھوکہ دیتا ہے، آخرت میں اس کی سزا اسے ملے گی، خود اس کو بھگتے گا۔ یہ بے شعور ہے، شعور نہیں رکھتے۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، فی قلوبہم، ان منافقین کے دلوں میں مرض، مرض ہے، منافقت کی مرض ہے، وہ شک کی مرض ہے، نفاق کی مرض ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، فزادہم اللہ، پس زیادہ کیا اللہ نے، بڑھا دیا اللہ نے، مرضاً، ان کی مرض، ان کا مرض اور بڑھا دیا۔ دوسرا معنی شیخ یہ کرتے تھے، فزادہم اللہ، یہ بد دعا ہے۔ اللہ صحابہ کرام کو، منافقین کو وہ بد دعا دینے سے کہتے ہیں کہ آپ، اے صحابہ کرام، آپ ان منافقین کو بد دعا دیں کہ اللہ ان کی مرض کو اور بڑھا دے، اور بڑھا دے۔ یہ زیادہ ہوتا ہے نا، سورۃ المائدہ کا آیت میں نے پیش کیا تھا 64 اور 68، اسی طرح سورۃ توبہ کا فزادہم اللہ رجسا، یہ جس طرح جیسا قرآن نازل ہوتا، یہ اور منافقت کر دے، اور ہیلے بہانے نکال دے۔ جہاد کا حکم آ گیا تو یہ آ گئے بہانے کرنے، ہمارے گھر حالی ہے، یہ ہے، وہ ہے، یہ ہے، وہ ہے، تو وہاں پر نئی منافقت ایجاد کر دی نا۔ حج کا موقع آ گیا تو کوئی دوسرا بہانہ اور ہیلا نکال لیا۔ اسی طرح انفاق فی سبیل اللہ کا موقع آ گیا نا تو دوسرا ہیلا بہانہ کر لیا، تو روز بروز ان کی وہ منافقت ہے نا، وہ ترقی کرتا گیا، منافقت ترقی کرتا گیا، تو ان کا اخروی حکم بیان ہوتا ہے، دنیاوی تو بیان ہو گیا، وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون فی قلوبہم مرض، اخروی ولہم عذاب علیم، ان کے لیے عذاب دردناک ہے۔ کیوں؟ بما کانوا یکذبون، اس لیے کہ وہ ہمیشہ جھوٹ بولتے تھے، آمنا باللہ، وہ جھوٹ کہتے تھے نا، ہم ایمان لائے ہیں، اور عام معاملہ میں بھی جھوٹ بولتے تھے۔ حدیث ہے نا، بعض لوگ جھوٹ بولتے ہیں، ہر وقت بولتے ہیں، بول کر وہ خود کو کذابین کے لسٹ میں ڈال دیتے ہیں، اللہ انہیں کذابین میں ڈال دیتا ہے، اور بعض لوگ سچ بولتے ہیں یہاں تک کہ اللہ انہیں صادقین کے لسٹ میں ڈال دیتا ہے۔ عذاب علیم، عذاب دردناک۔ شیخ فرماتے تھے یہ درد جو ہوتا ہے نا، یہ چھپا ہوا ہوتا ہے، درد، علیم، علم، ان کا منافق چونکہ وہ چھپا ہوا تھا نا، ان کی نفاق چونکہ چھپی ہوئی تھی نا، اس لیے ان کا درد اور سزا بھی ایسے ہی انتخاب کی نا کہ وہ چھپی ہوئی ہوگی اور کسی پر ظاہر نہیں ہوگی۔ اچھا، یہاں تک کافی ہے، آپ اسکول بھی جائیں گے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم